السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا جو یہ عقیدہ ہے پنرجنم کا، یہ برہمنوں نے ایجاد کیا ہے۔ ان کی جو مذہبی کتاب ہے، مذہبی کتاب کے اندر جو اصل نسخے ہیں اس میں کہیں پر بھی پنرجنم کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ان کی مذہبی کتابوں کے اندر، ویدوں کے اندر عقیدہ آخرت کا تصور ہے۔ پنرجنم کا عقیدہ برہمنوں نے ایجاد کیا اور بعد میں کتابوں کے اندر داخل کر دیا۔ پنرجنم یہ ہے کہ اگر انسان اچھا کام کرتا ہے تو اچھا کام کرنے کی وجہ سے پھر وہ اچھے خاندان میں پیدا ہوگا، اور اگر اچھا کام نہیں کرتا ہے تو اس کی جو دوبارہ پیدائش ہوگی وہ چھچندر، بلی، کتا، اس طرح کی شکلوں میں وہ تبدیل کر دیا جائے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں، گزشتہ درس کے اندر میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے آگ پیدا کی گئی، اور اس کے بعد نباتات، پیڑ پودے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو پنرجنم کے اس عقیدے کو اگر صحیح مان لیا جائے تو ایسی صورت میں پہلے تو انسان کو آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انسان آنے کے بعد جب غلطی کرتا تب اسے پنرجنم کے طور پر دوسری جنم میں اسے درخت بنا دیا جاتا یا کچھ اور چیزوں میں تبدیل کر دیا جاتا۔ لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آگ پیدا کی گئی، اس کے بعد نباتات اگائے، اس کے بعد انسان پیدا کیے گئے۔ اس وقت یعنی 2023 عیسوی میں انسانوں کی جو تعداد ہے 6 ارب ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو پنرجنم کے عقیدہ ماننے کی وجہ سے انسانوں کی تعداد کم ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کی وجہ سے اسے دوسرے مخلوق میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تب تو انسانوں کی آبادی کم ہونی چاہیے تھی،
لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی آبادی پہلے کم تھی اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا یہ پنرجنم کا جو عقیدہ ہے یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ ان کی جو مذہبی کتاب ہے وید پران، اس میں بھی اس عقیدے کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ان کی مذہبی کتاب کے اندر بھی عقید آخرت کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس کے اندر ایک منتر کا ترجمہ جو گڑر پران کا ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب کسی ہندو کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد پنڈت جی اس کو اشلوک سناتے ہیں، اس کو منتر سناتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے۔ جبکہ یہ زندگی میں سناتا تو اس انسان کو کچھ فائدہ بھی پہنچتا، لیکن حق بات کو تو سناتا ہے، صحیح بات کو تو سناتا ہے، لیکن مرنے کے بعد سناتا ہے تو مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کہ آتما اگر تو نے اس دنیا میں اچھے کرم کیے تھے تو تیرے لیے آرام ہی آرام ہے۔ یہ یم کے دوت یعنی موت کا فرشتہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی بے شمار آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے عمل صالح کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرتی ہے، توحید کے اوپر موت ہوتی ہے، شرک اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، نماز کا پابند ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، وہ خوبصورت چہرہ والا ہوتا ہے، خوبصورت لباس میں ہوتا ہے، اور اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو روح نکلنے وقت اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے، تمثیل دیتے ہوئے سمجھایا کہ اگر کسی بالٹی کے اندر پانی ہو یا مٹکے کے اندر پانی ہو اور اس کے منہ کو کیا کیا جائے، الٹ دیا جائے، تو بآسانی پانی نکل آئے گا۔ ایسے ہی اگر نیک روح ہے، نیک آدمی ہے، تو فرشتے جو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اتنی آسانی سے روح نکل آتی ہے جیسا کہ مٹکے کو الٹ دیا جائے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی برا آدمی ہے، اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو آپ نے بیان فرمایا کہ کانٹا دار درخت کے اندر اگر روئی کو لپیٹ دیا جائے تو اس کانٹے دار درخت سے روئی بہت آسانی سے جو ہے نہیں نکلے گا، بلکہ بہت پریشانی سے اس روئی کو ہم نکال پائیں گے۔ تو جو برا آدمی ہوتا ہے، جو قرآن سے ہٹ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کے، جسے اللہ کا حق کا خیال نہیں ہوتا ہے، بندوں کے حق کا خیال نہیں ہوتا ہے، وہ ظلم و جفا کرتا ہے، تو اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اور آپ نے بیان فرمایا کہ جیسے روئی کو کسی کانٹے دار درخت میں لپیٹ دیا جائے اور جس طریقے سے وہ روئی چھلنی چھلنی ہو کر کے نکلے گی، اسی طریقے سے انسان برے آدمی کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ تو دیکھیے اس اشلوک اور اس منتر کے اندر کیا کہتا ہے پنڈت جی کہ آتما اگر تو نے اس دنیا میں اچھے کرم کیے تھے، اچھے کام کیے تھے، تو تیرے لیے آرام ہی آرام ہے، یہ یم کے دوت یعنی موت کا فرشتہ تمہیں لینے کے لیے آئے، تیری بڑی عزت کریں گے، بڑی آسانی سے تیری جان لیں گے اور تمہیں لے کر جائیں گے، راستے میں تمہیں بہت سکھ اور آرام ملے گا، اور تمہیں سورگ جنت میں لے جائیں گے، اور وہاں تمہیں ہر طرح کی لذت کی چیزیں ملیں گی، دودھ اور شہر کی نہریں ہوں گی۔ اور
اگر تو نے برا عمل کیا ہے تو اس کو پنڈت جی کیا سناتے ہیں؟ گھوڑر پران منتر نمبر 19 یپشٹھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم یپشٹھاستے پرپشانتی یمے روپم بھینکرم دندہستم مہاکایم مہیشو پریسنگرستھیم کہ آتما اگر تو نے برے کرم کیے ہیں تو یہ یم کے دودت تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، بڑے بھیانک ہیں، بڑی تکلیف دیں گے۔ جو آدمی اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ ہیں، در حقیقت وہ میری ہی امانت ہیں۔ یہاں وہ اپنی عقل سے چاہے اپنی قریبی رشتہ داروں کی خدمت کر لے، مگر اس جسم سے جان نکل جانے کے بعد اپنے گناہوں پاپوں کی وجہ سے رو یعنی بھیانک جہنم میں گرتا ہے۔ ان پاپیوں کی جان نکالنے کے لیے جو فرشتے یمدوت آتے انہیں دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ شریمد بھاگوت مہاپران منتر نمبر 19۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب برا آدمی ہوتا ہے اس کے روح کو نکالنے کے لیے ڈراؤنی چہرہ والا فرشتہ آتا ہے، اور ان کے جو عملے ہوتے ہیں وہ سب ڈراؤنی چہرے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس بھیانک چہرے والے فرشتے کو دیکھ کر کے برا آدمی ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس منتر کے اندر بھی شریمد بھاگوت مہاپران منتر نمبر 19 میں جو بات کہی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور بد روح یعنی اگر نیک آدمی ہے اس کی جو روح نکلتی ہے اور برا آدمی جو ہے اس کی جو روح نکالی جاتی ہے، اس کا نقشہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ منتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی جلتی منتر ہے جو حق ہے، اور یہ پنڈت جی مرنے والے کو کب سناتے ہیں؟ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تب، جب مر جاتا ہے تب، جبکہ اس پنڈت کو اس دنیا میں جب وہ آدمی تھا تبھی اسے سنانا چاہیے تھا۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ان کے جو دھرم گرو ہیں، دھرم کے جاننے والے ہیں، ان کے دھرم کے جو جانکار ہیں، ان کے جو پنڈت جی ہیں، وہ حق بات کو چھپا کر کے رکھے ہوئے، اور عام آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ جس طریقے سے آج مسلمانوں میں ایک طبقہ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تم سمجھ نہیں سکتے، اسی طریقے سے ہندو بھائی کے جو پنڈت وغیرہ ہیں، ہندو دھرم کے جو پنڈت وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیگر قوم کے لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے ہیں، اور اگر پڑھو گے تو تمہاری زبانیں کاٹ دی جائیں گی۔ اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس مذہبی کتاب کے اندر کون سی بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح بھاگوت پران منتر نمبر 21 کا مطالعہ کیجیے۔ یہ یمدوت اس کے گلے میں رسا باندھ کر کھینچتے ہوئے ایسے لے جاتے ہیں جیسے ایک سپاہی کسی مجرم کو لے جاتا ہے۔ اور ایسے سلوک سے اس کا بدن کانپ جاتا ہے، اس کی پیشانی کو کتے نوچتے ہیں
اس وقت وہ اپنے پاپوں کو یاد کر کے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ بھاگوت پران منتر نمبر 20۔ بھوک و پیاس اسے بے چین کر دیتی ہے، سورج کی گرمی سے وہ جھلس جاتا ہے، ایسی تکلیفوں سے دوچار ہو کر وہ ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ یمدود جب اس کی پیٹھ پر کوڑے برساتے ہیں تب نڈھال ہو کر بھی اس کو چلنا ہی پڑتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش آنے پر پھر اٹھتا ہے اور چلتا ہے۔ بھاگوت پران منتر نمبر 22۔ تو جو برے آدمی ہوتے ہیں اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اور جہنم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنمیوں کو طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، یہاں تک کہ فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے جہنمیوں کو ماریں گے، کوڑے برسائیں گے، یہاں تک کہ ہتھوڑا جو ہے گر کر کے دور چلا جائے گا، پھر جب تک فرشتے اسے اٹھائیں گے، حدیث کے اندر جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، تب تک انسان کا جسم پھر صحیح سالم ہو جائے گا اور پھر اسی طریقے سے عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو دیکھیے اس منتر بھاگوت پران منتر نمبر 22 میں سیم وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی مناسبت سے بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں، جن کی زندگی کے اندر توحید نہیں ہے، جن کی موت شرک کے اوپر ہوئی، اور وہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی وعید کی مناسبت سے جو باتیں کی ہے بھاگوت پران کے اندر، سیم وہی چیز ہے کہ بھوک پیاس اسے بے چین کر دیتی ہے، سال ہا سال تک مالک جو داروغ جہنم ہے اسے پکارتے رہیں گے، سال ہا سال تک وہ داروغ جہنم تو سنیں گے ہی نہیں، اور سال ہا سال کے بعد جب سنیں گے تو جہنمی کہیں گے کہ مجھے پیاس لگی۔ چنانچہ انہیں جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی جب جہنمی پیے گا تو پینے کی وجہ سے جسم میں جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے باہر آ جائیں گی، اور سال ہا سال تک کھانے کے لیے مانگیں گے تو کھانے کے لیے اسے ٹھوہر کا درخت دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ کانٹا دار درخت اسے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ انسان کی غذا کیا ہے؟ آٹا ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، اسے زقوم کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے۔ ٹھوہر کا درخت، کانٹے دار درخت کو کہا جائے کھاؤ۔ اب سمجھیے کہ انسان جب کانٹے دار درخت کو کھائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سورج کی گرمی سے وہ جھلس جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میدان محشر میں جہاں پر تمام لوگ یکجا ہوں گے، حضرت آدم کی تمام اولاد یکجا ہوں گی، سورج کو سوا نیزے کے اوپر کر دیا جائے گا، زمین جو ہے تانبے کی ہوگی، اور لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ جن کا عمل جتنا اچھا ہوگا ان کو اتنا ہی کم پسینہ نکلتا ہوگا، اور جن کا برا عمل ہوگا اس کے لیے اتنا ہی پسینہ نکلے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ پسینہ چاہے جتنا نکلے اس کے گردن سے نیچے ہی جو ہے پسینہ ہوگا۔ یہ اذان دینے والوں کی فضیلت ہے اس دنیا کے اندر جو اذان دیتے ہیں۔
اور وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جس میں چند خوش نصیب کو جگہ ملے گی۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہو۔ کسی سے دوستی کی ہوگی تو صرف اللہ کے خاطر، اور اگر کسی سے دشمنی ہوئی ہوگی تو اللہ کے خاطر۔ داہنے ہاتھ سے جو دیا ہوگا اسے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہیں سایہ ملے گا اللہ کے عرش کے سائے میں یا اللہ کے سائے میں، نہیں تو سایہ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس منظر کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا گیا ہے کہ سورج کی گرمی سے وہ جھلس جاتا ہے، ایسی تکلیفوں سے دوچار ہو کر وہ ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ یمدود موت کے فرشتے جب اس کی پیٹھ پر کوڑے برساتے ہیں تب نڈھال ہو کر بھی اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش آنے پر پھر اٹھتا اور پھر چلتا ہے۔ بھاگوت پران منتر نمبر 22۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی مناسبت سے جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، سیم اسی چیز کو بھاگوت پران کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو پنڈت لوگ ہیں، یہ جو دھرم گرو ہیں، یہ جو ان کے دین کے جانکار ہیں، یہ جو وید کے عالم ہیں، وید کے جانکار ہیں، یہ جو مذہبی کتاب کے جانکار ہیں، وہ چھپا کر کے رکھے ہوئے اور حق بات عوام تک، عام ہندو تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ہندو بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پنڈتوں کی بات میں نہ رہیں، بلکہ آپ کی جو مذہبی کتاب ہے اس مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور جب آپ مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں عقید آخرت ملے گا، یعنی پنرجنم کچھ نہیں ہے، بلکہ یہاں اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو اس کے مرنے کے بعد، یہاں سے منتقل ہونے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ توحید کے مطابق زندگی گزاریں گے، شرک ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، رسول کی نافرمانی کرتے رہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہم نے خیال نہیں کیا تو ہم نے جہنمیوں والا عمل کیا، اور ہمیں جو ہے جہنم میں، ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ تو آج کے درس میں یہ باتیں آئی کہ پنرجنم کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اس ضمن میں اور بھی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں آئیں گی، آئندہ ایپیسوڈ کے اندر وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔